آئیے دیکھیے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کس مصیبتوں کے ساتھ گزرے ہیں، اور انہوں نے ایک خواب دیکھا تھا، ایک خواب اپنی زندگی میں دیکھا تھا بچپنے میں، جس کا ذکر قرآن نے کہا ہے، اور کہ مجھے 11 تارے اور ایک چاند اور ایک سورج یہ سب مل کر سجدہ کرتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب اپنے والد سے بیان کیا، بڑی تفصیل ہے سورہ یوسف میں، اس کو احسن القصص کہا ہے قرآن نے، سب سے خوبصورت واقعہ کہا ہے، اور بڑا حسین واقعہ ہے، دلوں کو بدلنے والا واقعہ ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب بیان کیا، تو آپ نے کہا کہ بیٹا اپنے بھائیوں سے نہ کہنا کہ کہیں مجھے ڈر لگتا ہے کہ تم ان کا شکار نہ ہو جاؤ، اور پھر ایسا ہی ہوا کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام شکار ہو گئے، اور شکار ہونے کے بعد پھر بھائیوں نے آپ کو کنویں میں ڈالا، حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا۔ جب کنویں سے کسی نے نکال لیا، آنے والے قافلے نے نکالا، ان کو پتہ چلا کہ قافلے والوں نے ان کو نکال لیا، تو کہا یہ تو چور ہے، یہ چوری کر کے آیا اور ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، مارا بھی پیٹا بھی، اور مارنے پیٹنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو چند کھوٹے سکوں کے عوض بیچا، چند کھوٹے سکے، قرآن اس کو دراہیمہ معدودہ کہتا ہے، چند کھوٹے سکوں کے عوض ان کو فروخت کر دیا۔ اب آپ غور کریں اس میں ہمارے لیے عبرت کیا ہے۔ جب کھوٹے سکوں کے عوض حضرت یوسف بکے اور بیچے گئے، پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو خیال آیا، توجہ کریں، اللہ کی غیرت اور پھر بندے کا رجوع، یہ دونوں چیزیں میں ساتھ ساتھ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اس لیے کہ ہم سے غلطیاں بھی ہو رہی ہیں، وہ لوگ تو معصوم تھے، اور ہمارے ساتھ غیرت کتنی ہوگی ہم تو اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ جب محبوبوں کے ساتھ، معصوموں کے ساتھ، بے گناہ لوگوں کے ساتھ غیرت کا یہ عالم ہے، ہم تو مجرم ہیں، گنہگار ہیں، غیرت کا کیا عالم ہوگا، ہمیں تو اس کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ ہم تو اپنی دنیا کے اندر مست ہے، اور ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہے کہ قدرت ہمارے بارے میں کیا خفیہ تدبیر کر رہی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو چند کھوٹے سکوں میں سگے بھائیوں نے بیچا۔ ایک بات یہاں پر پہلے واضح کرنا چاہتا ہوں، یوسف علیہ السلام کے بھائی کوئی دنیا دار نہیں تھے، کوئی گنہگار نہیں تھے، کوئی مجرم نہیں تھے، کوئی برے نہیں تھے، وہ بھی نبی کی اولاد تھے، نبی کی تربیت میں تھے، پیغمبر کی اولاد تھے، وہ برے لوگ نہیں تھے، لیکن قدرت کی شان ہے، جس کے لیے چاہے محبت ڈال دے، جس کے لیے چاہے دشمنی ڈال دے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے دل میری 2 انگلیوں کے درمیان ہے، جیسا کہ اللہ کی شان ہے، اس لیے کہ انگلیاں اللہ کی ہماری طرح نہیں ہیں، اللہ کی شان کے مطابق، اور میں جدھر چاہتا ہوں محبت کی طرف پھیر دیتا ہوں، جدھر چاہتا ہوں نفرت کی طرف پھیر دیتا ہوں۔ یہ محبتیں اور نفرتیں من جانب اللہ، اللہ کی طرف سے ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی نبی کی اولاد ہے، نبی کے بیٹے، پیغمبر کی اولاد ہے، آل نبی ہے، قرآن نے ان کو آل نبی فرمایا ہے، تو ان لوگوں نے مگر ڈال دیا، کنویں میں ڈالا، مارا پیٹا، الزام بھی لگایا، کھوٹے سکوں میں بیچ بھی دیا۔ اب ادھر بیچ دیے تو یوسف علیہ السلام کو رستے میں خیال آیا، یہ مصیبت آئی کیوں، یہ مصیبت آئی کیوں کہ نبی کا بیٹا غلام بنا دیا گیا۔ یوسف صدیق اللہ کا پیغمبر، وہ بھی پیغمبر ہے، وہ بھی نبی ہیں، اور یوسف صدیق ان کا لقب ہے، بہت خوبصورت تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب وہ چلتے تھے تو گلیاں روشن ہو جاتی تھی ان کے چہرے کی روشنی سے، اتنے حسن والے تھے، بھوکا ان کا چہرہ دیکھ لیتا تھا تو بھوکے کی بھوک مٹ جاتی تھی اور پیاسے کی پیاس مٹ جاتی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو رستے میں خیال آیا یہ مصیبت کیوں آئی، اس لیے کہ ہم پر مصیبت آتی ہے تو ہم کہتے ہیں پتہ نہیں ہم سے کیا گناہ ہوا، سارے گناہ کر کے بھی آدمی کہتا ہے کہ مجھ سے پتہ نہیں کیا گناہ ہوا، حالانکہ یہ تو معصوم سوچ رہا ہے کہ میں نے کیا کیا، مجھ سے ہوا کیا ہے جو مصیبت آئی، اس لیے کہ بغیر کسی لغزش کے، بغیر کسی جرم کے، اللہ کو ناراض کیے بغیر انسان پر مصیبت آ نہیں سکتی۔ یہ تو ہمارے لیے کہہ رہا ہوں، لیکن نبی کے لیے میں ایسے الفاظ نہیں کہہ سکتے۔ انہوں نے سوچا مجھ سے کیا ہوا، میں نے کون سی ایسی اللہ کی ناپسندیدہ بات کر دی جس سے مصیبت آئی۔ تو خیال آیا کہ میں یہ سوچ رہا تھا، ایک دن آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ کے ایک دن میں یہ سوچ رہا تھا میں کتنا خوبصورت ہوں، میں کتنا حسین ہوں، اگر میں غلام ہوتا اور لوگ مجھے خریدنے آتے تو دنیا کی دولت ختم ہو جاتی، کوئی مجھے خرید نہیں پاتا، میں اتنا قیمتی ہوں، کوئی مجھے خرید نہیں پاتا، اتنا قیمتی ہوں۔ فوراً خیال آیا کہ نہیں،
مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ فوراً انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا، توبہ کی، اللہ سے معافی طلب کی، اور پھر آپ پہنچے مصر میں۔ اب مصر میں پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ملک شام میں بیچا گیا، وہ کتنے میں؟ چند کھوٹے سکوں کے عوض۔ اور جب مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کی بولی لگی تو یوسف علیہ السلام کی بولی مصر کا پورا خزانہ خالی ہو گیا، لیکن بولی نہیں پوری ہوئی۔ آخر کار مصر کے بادشاہ نے جو یوسف علیہ السلام کو بیچ رہا تھا، مالک ابن زاران، اس سے کہا کہ مالک پورا خزانہ تو میں نے اپنی شاہی خزانے سے لا کر پیش کر دیا ہے، لیکن اس کی بولی لگ رہی ہے ابھی یہ مکمل نہیں ہوتی، ایک کام کر کہ یہ پوری دولت تو لے لے اور یوسف کو مجھے ہدیہ کر دے، ہبہ کر دے، توفتاً دے دے، پورا شاہی خزانہ لے کر۔ تو جب وہ پورا شاہی خزانہ مالک بن زاران نے لیا اور یوسف علیہ السلام کو دیا، تو یوسف علیہ السلام کے کان میں حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، دیکھا یوسف، جب تم نے اپنی بولی لگائی تھی، جب تم نے خود اپنی بولی لگائی تھی تو قدرت نے تمہیں کھوٹے سکوں کے عوض بچوا دیا، اور جب قدرت نے تمہاری بولی لگوائی ہے تو شاہی خزانہ بھی کم پڑا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شانیں ہیں۔ تو مگر حضرت یوسف علیہ السلام اس مصیبت میں گئے کہاں کہ اللہ کی طرف انہوں نے رجوع فرمایا۔ اور آپ اسی طرح ایک نہ ختم ہونے والا تسلسل کا قرآنی آیات کا، قرآنی قصص کا، احادیث کا ایک سلسلہ ہے کہ جب بھی مسلم امہ پر، اللہ کے برگزیدہ بندوں پر، نیک بندوں پر جب بھی کوئی مشکل گھڑی آئی، کوئی مصیبت آئی، تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کیا۔ رجوع اللہ، ہر مشکل کا حل، ہر تکلیف کا حل، ہر بلا کا حل، ہر مصیبت کا حل۔ آئیے، اگر معاشی تنگی کا ہم شکار ہیں تو بھی اللہ کی طرف رجوع کرنا اولین ذمہ داری ہے۔ اگر ہم بیماریوں کا شکار ہے تو بھی اللہ کی طرف رجوع کرنا ہماری اولین ذمہ داری ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی کسی تکلیف کا ہم شکار ہے تو بھی اللہ کی طرف رجوع کرنا ہماری اولین ذمہ داری ہے، اس لیے کہ جو بندہ خدا کی طرف رجوع ہو جاتا ہے وہ بندہ کبھی رسوا نہیں ہوتا۔ اللہ کی طرف رجوع ہونا ہر مسئلے کا حل ہے۔ آئیے، میری گفتگو اختتام پر پہنچ رہی ہے اور ہماری محفل کے مقرر خصوصی، ہمارے قائد، ہمارے امیر، عالمی داعی اسلام، عالمی داعی دین تشریف لا رہے ہیں۔ ہم ہماری اس محفل میں حضرت قبلہ قائد محترم کا استقبال کرتے ہیں اور آپ سب کا بھی خیر مقدم ہے۔ حضرت تشریف لاتے ہیں، ایک بار درود شریف پڑھ لیں آپ۔ تشریف رکھتے ہیں، درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ چونکہ ہماری محفل کے خطیب خصوصی تشریف لا چکے ہیں اور کافی دیر سے میں آپ کی بارگاہ میں حاضر تھا، چند جملوں پہ اپنی گفتگو مکمل کر لیتا ہوں کہ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہر مسئلے کا حل ہے، رجوع اللہ۔ اور ایک خاص بات یہ ہے کہ ہم جب گناہ میں لت پت ہو کر اور گناہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو دنیا کے ہر انسان کا، دنیا کی ہر کورٹ کا، دنیا کے ہر عادل کا، ہر فیصل کا، ہر حکم کا انداز ہے کہ جب بھی کوئی انسان اپنے گناہ کا اقرار کر لے، اقبال جرم کر لے، یعنی بندہ کہے کہ میں نے گناہ کیا، میں نے جرم کیا، تو ہر جگہ پر ہر فیصل، ہر عادل گناہ کا اقرار کرنے والا اور جرم کا اقبال کرنے والا جب بھی کوئی کر لیتا ہے تو وہ اس کو سزا دیتا ہے۔ دنیا کی ہر جگہ کا دستور ہے، جو اقبال جرم کرے اسے سزا ملتی ہے اور وہ ذلیل ہوتا ہے، لیکن یہ میرے اللہ کی شان ہے
کہ جب کوئی بندہ اس کی بارگاہ میں اقبال جرم کر لیتا ہے، گناہ کا اقرار کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو سزا نہیں دیتا، نادم ہونے والوں کو اللہ معاف بھی کرتا ہے اور اس کو عزت بھی عطا کرتا ہے۔ ہر جگہ گناہ کا اقرار کرنے والا ذلیل ہوتا ہے، میرے اللہ کی بارگاہ میں گناہ پر نادم ہونے والے کو اللہ عزت دیتا ہے، اور ایسی عزت دیتا ہے کہ مخلوق بعد میں چاہتی ہے۔ پہلے اللہ فرماتا ہے کہ ان اللہ یحب التوابین، جو ہماری بارگاہ میں توبہ کر لیتے ہیں ہم ان کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، اور اللہ جس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے پھر وہ کائنات کے نزدیک محبوب ہو جاتا ہے۔ اس لیے آئیے ہم سب اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے مجھے اور ہم سب کو رجوع اللہ کی توفیق عطا فرمائیں، اللہ کی طرف پلٹنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ مسلم امہ کو پھر سے بحالی، پھر سے عزت، پھر سے کھویا ہوا وقار عطا فرمائیں۔ آئیے اب بہت زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے ہماری محفل کے خصوصی خطیب، ہمارے امیر، ہمارے قائد، جن کا ہم لوگوں کی تربیت میں بہت بڑا حصہ ہے، اور ہم جو کچھ ٹوٹا پھوٹا کام کرتے ہیں اس میں حضرت قبلہ قائد محترم کا بہت عظیم اور بڑا، بہت ہی انتہائی بڑا کارنامہ اور کردار ہے۔ بلکہ اگر یوں کہوں کہ جیسے ٹرین کے چلنے میں انجن کا کردار ہوتا ہے، ویسے ہی شاید، بلکہ شاید نہیں یقیناً ہم لوگوں کی کارکردگی میں حضرت قبلہ کا کردار ہے۔ ایسا خطیب، ایسا عالمی داعی دین، پوری دنیا میں اللہ نے جس کی آواز پہنچائی ہے، آج وہ ہمارے درمیان ہے، اور ان کے مفکرانہ اور انتہائی سنجیدہ خطاب سے ہم اپنے آپ کو محظوظ کریں گے۔ میں بڑے ادب کے ساتھ ملتمس ہوں حضرت قبلہ قائد محترم کی بارگاہ میں، حضرت العلامہ مولانا حافظ و قاری محمد شاکر علی نوری صاحب قبلہ، کہ حضرت ہم سب کو اپنے ملفوظات حسنہ سے مستفیض فرمائیں۔